حد ہو گئی، بلا تمہیں کس نے کہا تھا کہ ابا جی کو 500 کا نوٹ دے کر بازار بھیجو؟ اس عمر میں تو بندہ ویسے ہی سٹیا جاتا ہے۔ ابا جی کو تو اپنی ہوش نہیں، اور تم نے انہیں پورے کا پورا نوٹ ہی دے کر دکان پر بھیج دیا۔ اپنے شوہر کو برہم ہوتا دیکھ کر بیگم آفتاب بھی تلخ لہجے میں بولی، میرے پاس وہی ایک نوٹ تھا جو آپ صبح دے کر گئے تھے، تو آخر میں کیا کرتی؟ ابا جی ہی گھر پر تھے تو میں نے ان کو بھیج دیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ نقصان کر آئیں گے؟ بچوں سے منگوا لیتی یا مجھے فون کر دیا ہوتا، میں واپسی پر لیتا آتا۔ بچے اسکول سے آ کر ٹیوشن پڑھنے جا چکے تھے، اور ہاں، آپ تو جیسے بڑے آرام سے میری بات سن لیتے اور خوشی سے سودا سلف لے آتے ہیں۔ آپ کو بھی دفتر سے واپسی پر کچھ لانے کا کہہ دوں تو کتنی باتیں سننا پڑتی ہیں۔ او ہو، تم خام خواہ بات کا بتنگڑ بناتی جا رہی ہو۔ میں دفتر سے تھکا ہارا آیا ہوں اور تم نے آتے ہی یہ تماشا لگا دیا۔ آفتاب صاحب کا لہجہ اب مزید تلخ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ دفتر سے آتے ہی منہ ہاتھ دھو کر گرم گرم چائے پینے کے عادی تھے۔ اب تو بیگم کا بھی پارا چڑھ گیا، میری ہر بات آپ کو تماشا ہی لگتی ہے۔ میں یہاں نوکر نہیں لگی ہوئی کہ سب کو کھلاؤں پلاؤں بھی اور یوں باتیں بھی سنوں۔ میں آپ ہی کے لیے فکر مند تھی، اس لیے غلطی سے ابا جی کو بھیج دیا۔ اور کیا وہ اپنے بڑے بیٹے کے ہاں خوش نہ تھے؟ میری ذمہ داریاں پہلے ہی کیا کم تھیں جو آپ انہیں یہاں اٹھا لائے ہیں؟ میں انہیں اٹھا کر نہیں لایا، وہ چند دن کے لیے آئے ہیں، لوٹ جائیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ اب وہ کبھی اپنی بڑی بہو کی طرف لوٹیں گے۔ اس نے بھی اپنا آپ دکھا دیا ہے اور انہیں بےعزت کر کے ہی نکالا ہوگا۔ ابا جی بلا وجہ یہاں ہمارے پاس نہیں آئے، کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا گھر پہلے سے ہی چھوٹا ہے، بچے بڑے ہو گئے ہیں اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا الگ کمرہ ہو۔ اسی دوران ابا جی پسینے میں شرابور گلا کھنگارتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ بیگم آفتاب نے دھیمی آواز میں کہا، لیں، گھوم پھر آئے ہیں آپ کے ابا جی۔ اگر میں نے دکان سے کچھ لانے کا کہہ دیا تو بزرگوں نے پیسے ہی گما دیے۔ اب انسان کو کیا کام دے، ان کے یوں فارغ بیٹھے رہنے سے تو گزارا نہیں چلے گا، یہ خود بھی بیمار ہو جائیں گے۔ اچھا، ابھی خاموش ہو جاؤ۔ آفتاب نے سرگوشی کے عالم میں اپنی بیوی کو ڈانٹا اور پھر ابا جی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، السلام علیکم ابا جی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو تم؟ میں تو ٹھیک ہوں، آپ اپنا خیال رکھا کریں، یوں ہی اکیلے باہر نکل جاتے ہیں، کسی دن کھو نہ جائیے گا۔ نہیں بیٹا، میں بوڑھا ہوا ہوں مگر ذہنی طور پر ٹھیک ہوں۔ ہاں، بس وہ پسینہ پوچھنے کے لیے جیب سے رومال نکالا تھا تو لگتا ہے کہ پیسے جیب سے گر گئے۔ ابا جی، ویسے حد ہوتی ہے بے پرواہی کی، بندہ آپ کو کام کیا کہے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ آج کے دور میں کس قدر مہنگائی ہے، اور انسان اپنی ایک ایک پائی کے لیے خوب محنت کرتا اور مشکل سے اتنا کماتا ہے کہ روز کا بسر ہو سکے۔ ابا جی کی آنکھیں نم تھیں، کیونکہ وہ اس سے پہلے اپنی بہو کے ہاتھوں بھی خجالت اٹھا چکے تھے، اور اسی وجہ سے گرمی اور تھکن کے باوجود دوبارہ گھر سے نکل کھڑے ہوئے کہ اس نوٹ کی تلاش کر سکیں جو راستے میں کہیں کھو گیا تھا۔ وہ پسینے میں شرابور راہ چلتے لوگوں سے پوچھتے رہے کہ بیٹا، یہاں کہیں پیسے تو گرے ہوئے نہیں دیکھے؟ ہر کسی نے بابا جی کو سٹیایا ہوا سمجھ کر ہنس دیا، یا جس نے سنجیدگی سے لیا تو اس نے بھی سمجھایا کہ بابا جی، یہاں تو لوگ جیبیں کاٹ کے پیسے لے جاتے ہیں، تو گرے ہوئے کون چھوڑتا ہے؟ خواہ خواہ گرمی میں پریشان نہ ہوں، گھر کو جائیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ابا جی گرمی میں ہی گھر سے باہر کچھ وقت گزار کر اس خیال سے لوٹے تھے کہ بیٹا دفتر سے آ چکا ہوگا تو اس طرح اکیلے میں بہو کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور وہ اپنی بیوی کو بھی ڈانٹ پلا دے گا۔ مگر وہ گھر پہنچے تو ان کے بیٹے نے ان کی توقع کے برعکس اپنی بیوی کا ساتھ دیتے ہوئے انہی کو جلی کٹی سنانا شروع کر دی۔ اب ان کے پاس ضبط کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، تاہم ان کے چہرے پر پسینے کے قطرے مزید نمایاں ہو گئے۔ نہ جانے موسم کا اثر تھا یا پھر یہ اس ذلت اور شرمندگی کے باعث تھا جس کا انہیں دوسری بار سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔
بہو کی تو خیر تھی مگر بیٹے کے اس رویے نے ان کی آنکھوں کو نم کر دیا۔ پسینے اور آنسوؤں کے قطرے ان کے جریوں زدہ چہرے پر بہتے ہوئے یوں گڑمڑ ہوئے کہ ان کا اپنا بیٹا بھی ان کے زخمی دل سے پھوٹنے والے ان آنسوؤں کو نہ دیکھ سکا۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک بار پھر رومال نکالا اور اس بار پسینے کے ساتھ ساتھ آنسو بھی پونچھ ڈالے کہ اب ان آنسوؤں کو پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ ابھی چند ماہ ہی تو ہوئے تھے جب ان کی شریک حیات روزی مرض سے جنگ لڑتے لڑتے زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ شاید اس سے اپنے شوہر کے آنسو دیکھے نہیں جاتے تھے۔ دونوں مل کر آنسو بہاتے اور پھر ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہوئے ایک دوسرے کے آنسو پونچھ بھی دیتے تھے۔ صرف 3 ماہ وہ اس کرب سے دوچار رہی مگر اس عرصے میں ان کی تمام تر جمع پونجی مرض کی تشخیص پر صرف ہوئی۔ جب تشخیص ہوئی تو زندگی کے 4 دن ہی بچے، یا شاید اس کی شریک حیات نے جو عمر بھر خوشی کے ساتھ ان کا ہر کام کرتی رہی، ہر بوجھ دونوں مل کر اٹھاتے رہے، اب یہی مناسب جانا کہ اپنے بوڑھے شوہر کے ناتواں کندھوں پر مزید بوجھ نہ بنے، اور آخر کار اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ ابا جی نے پہل تو ہمت کی تھی مگر اب وہ غم سے نڈھال ہوتے چلے جا رہے تھے اور مایوسی اور ناامیدی کے اندھیرے روز بروز گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ آج کے اس واقعے نے تو انہیں بری طرح گائل کر کے رکھ دیا تھا، اس لیے وہ بالکل خاموش ہو گئے اور بس ان کا بیٹا آفتاب ہی بنا سوچے سمجھے بولتا چلا گیا۔ آفتاب ہاتھ منہ دھو کر ٹی وی کے سامنے آ بیٹھا تو ایسا سکون تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حسب معمول بیگم چائے لے کر آئی، خبریں سنتے ہوئے چائے کی ایک چسکی لگائی تو ساتھ ہی پیالی ایک طرف رکھتے ہوئے بولا، بیگم تمہیں پتہ تو ہے کہ میں پھیکی چائے نہیں پیتا، میں اسی لیے ساتھ یہ میٹھے بسکٹ لے کر آئی ہوں۔ آپ ہی کی وجہ سے تو ابا جی کو چینی کے لیے بھیجا تھا اور پھر یہ سارا ڈرامہ ہو گیا، چینی بھی نہیں آئی اور نقصان بھی ہو گیا۔ او اچھا، آفتاب نے قدرے توقف سے گہری آ بھرتے ہوئے یہ 2 الفاظ کہے تھے، گویا وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا ہو۔ اس نے خاموشی سے چائے پی، بے دھیانی سے ٹی وی دیکھا اور پھر کچھ لمحوں کے لیے تنہائی میں چپ سادھ لی۔ وہ یادوں کے جھروکوں سے ماضی میں جھانکنے لگا۔ اس کے ابا جی تو بہت ہی معمولی درجے کے سرکاری ملازم تھے، ان کی ذمہ داری میں سرکاری پانی کی بروقت ترسیل شامل تھی۔ یہ 24 گھنٹے کی نوکری تو نہ تھی مگر ذمہ داری والا کام تھا، کیونکہ مختلف علاقوں کے لیے مختلف اوقات میں واٹر سپلائی کھولی اور بند کی جاتی تھی۔ عمر بھر انہوں نے شاید کبھی نیند بھی پوری نہ کی تھی۔ ان کی تنخواہ اتنی کم تھی کہ 5 بچوں کا بوجھ اکیلے اٹھانا ممکن نہ تھا، چنانچہ وہ محنت مزدوری کرتے اور اس طرح دہاڑی لگا لیتے تھے۔ روزمرہ کا کھانا پینا اسی روزانہ کی اجرت سے چلتا تھا۔ تنخواہ تو مکان کے کرائے، بلوں اور بچوں کی فیسوں وغیرہ میں نکل جاتی تھی۔ ان کی کوشش سے سب بچوں نے کم از کم انٹرمیڈیٹ تک ضرور تعلیم حاصل کر لی تھی۔ ان کا خواب تو انہیں زیادہ سے زیادہ پڑھانا تھا مگر معاشی حالات اجازت نہ دیتے تھے۔ آفتاب، او بیٹا آفتاب، اپنی امی کی آواز آفتاب کے کان میں پڑی اور وہ باورچی خانے کی جانب دوڑا۔ جی امی جان، بیٹا جا اپنے ابا جی سے پیسے لے کر دکان سے چینی لے آ، تمہارے ابا جی نے چائے پینی ہے اور وہ چائے میٹھی ہی پسند کرتے ہیں۔ ابا جی ابھی گھر لوٹے تھے۔ اس روز وہ دن بھر کی مزدوری کر کے 500 روپیہ دہاڑی لائے تھے۔ ابا جی کے پاس وہی ایک نوٹ تھا جو اس زمانے میں واقعی سب سے بڑا نوٹ ہوا کرتا تھا۔ امی جان نے منع کیا کہ اتنا بڑا نوٹ بچہ کہیں گما نہ دے۔ نہیں بیٹا، آفتاب بھی اب بڑے بھائیوں کی طرح سمجھدار ہو گیا ہے، یہ اسی طرح تو سیکھے گا۔ 10 سالہ آفتاب نے اپنی نکر کی جیب میں وہ نوٹ ڈالا۔ وہ خوش تھا کہ اس کے باپ نے اس پر اعتماد کیا ہے۔ اس نے دکان کی جانب دوڑ لگا دی۔ اسی اثناء میں اسے ٹھوکر لگی اور گرنے کے باعث اس کا گھٹنا چھل گیا۔ افسوس کہ وہ زخمی گھٹنے کے ساتھ دکان پر پہنچا تو علم ہوا کہ نوٹ کہیں راستے میں ہی گر گیا ہے، شاید جہاں آفتاب خود گرا تھا۔ اس نے راستے بھر میں تلاش کی
لیکن آخرکار خالی ہاتھ گھر لوٹا۔ اس کی امی جان نے خوب ڈانٹا، جبکہ ابا جی نے بس کوئی بات نہیں بیٹا، نقصان تو ہو ہی جاتے ہیں، پیسے پھر آ جائیں گے، شکر ہے تجھے زیادہ چوٹ نہیں لگی۔ اور پھر اس روز انہوں نے مسکراتے ہوئے پھیکی چائے ہی پی لی تھی۔ آج کئی برسوں بعد اس سارے واقعے کو یاد کر کے آفتاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے گھٹنے کا زخم تو چند دنوں میں بھر گیا تھا، لیکن آج اس نے محض 500 روپے کے نوٹ کی خاطر اپنے باپ کے دل اور روح پر جو زخم لگائے تھے، کیا وہ بھی بھر سکیں گے؟ وہ خوب جی بھر کر رو دیا۔ اس میں ہمت نہ تھی کہ اپنے باپ کا سامنا کر سکے۔ انہوں نے زندگی بھر کبھی دوبارہ اس 500 کا ذکر تک نہ کیا تھا، اور آج بھی انہیں وہ واقعہ قطعاً یاد نہ تھا، ورنہ اس کا حوالہ دے دیتے۔ انہوں نے بس چپ سادھ لی تھی۔ بوجھل قدموں کے ساتھ آفتاب اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں آج کل ابا جی ٹھہرے ہوئے تھے۔ کھڑکی کا پردہ ہٹا ہوا تھا، باہر ہر سو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ شام سے لے کر اب اندھیرا پھیلنے تک ابا جی کمرے سے باہر نہیں نکلے تھے۔ آفتاب نے کمرے کا بلب روشن کیا تو ابا جی نیند دراز حالت میں بے سدھ پڑے تھے۔ باہر کا اندھیرا ان کے اندر بھی داخل ہو چکا تھا۔ آفتاب سکتے میں آ گیا۔ اس نے ابا جی کو جھنجھوڑا تو ان کا سر ایک جانب ڈھل گیا۔ ان کے سینے پر ایک کاغذ پڑا تھا جس پر لرزتے ہاتھوں سے انہوں نے کوئی حساب کتاب کیا ہوا تھا۔ کچھ ہندسوں کو کاٹ کاٹ کر دوبارہ سے جمع تفریق کی تھی۔ آفتاب نے غور سے پڑھا۔ ابا جی نے ماہانہ پینشن 8700 روپے میں سے کچھ دوائیوں اور ذاتی اخراجات کو کم کر کے 500 روپے کا حساب کتاب کیا تھا، تاکہ آنے والے مہینے کی پینشن میں سے وہ کھویا ہوا 500 کا نوٹ آفتاب کو واپس لوٹا سکے۔